नाज़रीन, पीटीआई का पुरतशद्दुद जो मुज़ाहरा कल हुआ, 2 दिन यहाँ पे एक तमाशा लगा रहा और सारी दुनिया हमारा वो तमाशा देख रही थी। और वफाकी दारुल हुकूमत को जैसे मकबूजा कश्मीर पे इंडिया ने कब्ज़ा कर रखा है, ऐसे देखा जा रहा था कि शायद पीटीआई भी वैसे ही कब्ज़ा करने के लिए वफाकी दारुल हुकूमत में आई है। तो जो वहाँ इस दौरान जो इन 2 दिनों के पुरतशद्दुद मुज़ाहरों के दौरान जो पुलिस के और जवान और इसके अलावा कानून नाफिज करने वाले अदारों के जो जवान ज़ख्मी हुए, उनको किस तरह की सहूलियात दी गई हैं अस्पताल में इस्लामाबाद के, और अस्पतालों की हालत क्या है, हालत ज़ार क्या है, उस हवाले से हम अपनी जो तजियाकार हैं बरीरा सतार, उनको काफ़ी अरसा हो गया इस हवाले से जो है हेल्थ को देखते हुए, हेल्थ की बीट, हेल्थ की रिपोर्टिंग को देखते हुए। बरीरा, वेलकम आपको शो में। आप बताएं कि क्या हालत है पिम्स और पोली क्लिनिक, 2 पुराने अस्पताल हैं, वहाँ पे कैसी सहूलियात दी गई मुजाहरे के दौरान जो ज़ख्मी हुए हमारे जवान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोग? काशिफ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि कहा यह जाता है कि सोशल मीडिया टीम है जो पीटीआई की, वो काफ़ी एक्टिव रहती है, और ये है भी कि वो एक्टिव रहती हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पे मुजाहिरीन की अमवात के खिलाफ जो कहा जा रहा है कि इतने फौत हो चुके हैं, वो तकरीबन सब कुछ ऐसा है कि उसमें कोई सदाकत नहीं है। और ये किया जा रहा है। बिल्कुल, अस्पताल इंतजामिया की जानिब से भी इस चीज़ की तरदीद की गई है कि ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं है, जो भी सोशल मीडिया पे इस खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और इस पर मैं मजीद बताऊँ तो जो पिम्स अस्पताल की सिचुएशन है, उसके मुताबिक 66 जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार हैं वो लाए गए हैं ज़ख्मी हालत में, और 36 जो थे वो मुजाहिरीन लाए गए हैं। उनमें से जो मुजाहिरीन थे वो ज़्यादातर ऐसे थे कि जिन्हें अब इब्तदाई तौर पर तिब्बी इमदाद देकर डिस्चार्ज कर दिया गया था, और जो बाकी हैं उनका वो जो इलाज जारी है। जैसे कि आज वज़ीर दाखिला और जो डीजी रेंजर्स पंजाब हैं, उनकी जानिब से पिम्स का दौरा भी किया गया, उन्होंने खैरियत दरियाफ्त की अपने नौजवानों की, और मतलब फर्दन वो एक दाखिला साहब ने वहाँ कहा नहीं कि पिम्स की हालत ज़ार थोड़ी बेहतर की जाए? बिल्कुल, जरूरत पड़ती रहती है, आइंदा भी शायद जरूरत पड़ती है। बिल्कुल यही कहने वाली हूँ कि जैसे कि पीटीआई ने तो एक तरह से अपनी ना आदत बना ली है कि हर महीने उन्हें डीचोक का रुख करना होता है। इस हवाले से हमें इजाफी नफरी भी इस्लामाबाद में बुलानी पड़ती है, और एक तरह से मैं कहूँगी कि जहाँ इस्लामाबाद के जो हॉस्पिटल्स हैं, पिम्स और पॉली क्लिनिक, जो कि सरकारी हॉस्पिटल हैं, और यहाँ पर आबादी भी इतनी है, एक तरह से उसको जो सहूलियात हैं वो अपग्रेड करने की ज़रूरत तो है ही, लेकिन यहाँ पे पुलिस के लिए कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है। अब जैसे कि इस्लामाबाद में भी पुलिस की भारी नफरी है, यहाँ पर भी उसके लिए कोई ऐसा सेपरेट हॉस्पिटल नहीं है पुलिस के लिए। और बाकी भी जैसे कि हमारे जवान जो हैं वो एडमिट हैं। लेडी पुलिस एहलकार भी जख्मी हुई है या खाली मर्द ही जख्मी हुए हैं? लेडी पुलिस एहलकार भी हैं उनमें, और उनकी भी खैरियत दरियाफ्त की गई है, लेकिन यहाँ पर अपग्रेड सहूलतें होनी चाहिए कि जैसे कि पीटीआई जो हर दिन एहतजाज करती है, उसमें जख्मी भी होते हैं हमारे जवान, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उनके लिए भी आई थिंक जो अपग्रेड होनी चाहिए। दरमियान ही मौजूद है तकरीबन आपका पॉली क्लिनिक अस्पताल, तो वहाँ पे जब शेलिंग हुई है, कोई मरीजों को मुश्किलात पेश आई इस हवाले से? बिल्कुल काशिफ, जैसे लास्ट टाइम जो उनका पिछला एहतजाज था, उसके दौरान भी जब उन पेशकदमी की गई थी डी चौक की तरफ, उनके जब पुलिस ने उन पर शेलिंग की, तो वो पॉली क्लिनिक का ही रुख करते हैं कि पॉली क्लिनिक की जानिब जाते हैं, और वो वहाँ से उन पर पथराव करते हैं पुलिस पे। लेकिन जब शेलिंग की जाती है तो वो हमने देखा था कि पिछली दफ़ा भी जो पॉली क्लिनिक की फ़िज़ा है, वो वहाँ पर भी तकरीबन इतनी शेलिंग हो चुकी थी कि जो मरीज़ हैं वो पहले से ही एक तरह से बीमार होते हैं, और उनके लवाहिकीन है वो भी काफ़ी सफ़र करते हैं इस शेलिंग की वजह से, और जो जिस तरह शोर शराबा किया जाता है, और ये भी ख़तरा होता है कि वहीं वो पथराव ना करना शुरू कर दें। जैसे कि हम देखते हैं कि वो काफ़ी इश्तियाल अंगेज़ी भी फैलाते हैं, और काफ़ी मुंतशिर होते हुए मुश्तिल हो जाते हैं, उनकी समझ नहीं आती, उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। ये जो हलाकतों का प्रोपेगेंडा किया गया है पीटीआई की सोशल मीडिया की, मतलब आप कह रही हैं कि टोटल प्रोपेगेंडा, इसमें कोई सदाकत नहीं है? बिल्कुल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पॉली क्लिनिक और पिम्स अस्पताल इंतजामिया की जानिब से भी तरदीद की गई है इस चीज़ की कि ऐसी कोई सदाकत नहीं है इन खबरों में, जो भी सोशल मीडिया पे बात की खबरें चलाई जा रही हैं कि हमारे इतने फौत हो चुके हैं। ठीक हो गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। वही डॉगर, आपसे एक बार फिर मैं पूछना चाहूँगा कि इस मुजाहरे के दौरान जो ज़राए का दावा है, उनका कहना है कि सेफ सिटी के 22 मिलियन के जो है 97 कैमरास उनको नुकसान पहुंचा। एक प्रिजनर वैन को आग लगाई मुजाहिदीन ने। 170 से ज़ायद हमारे जवान एहलकार वो जो हैं ज़ख्मी हुए। 39 हथियार बरामद हुए। अगर मैं गिरफ्तारियों की बात करूं तो रावलपिंडी से 400, अटक पत्थरगढ़ से जो है 410, चकवाल से 44, मरी से 3, मियांवाली से 8 शरपसंद जो हैं वो गिरफ्तार किए गए। 610 टोटल गिरफ्तारियाँ हुई, 37 पहले और 19 आज।
افغان شرپسند. وزیر داخلہ نے کہا کہ ہم 31 دسمبر کے بعد اسلام آباد میں کوئی افغانی نظر نہیں آئے گا. جو رہنا چاہے گا کسی وجہ سے کسی بامر مجبوری وہ ڈی سی آفس سے NOC لے گا. ایک تو ہمیں یہ بتا دیں ہمارے ناظرین کو کہ یہ جو پکڑے گئے ہیں ان پہ کون سے پرچے دیے جائیں گے, FIRs دی جائیں گی. دوسرا ہمیں یہ آگاہ کر دیں کہ اب ڈی سی آفس NOC دے گا ان افغانیوں کو اسلام آباد میں رہنے کے لیے. دیکھیں کاشف صاحب, آپ نے سیف سٹی کی بات کی. یہ تمام کچھ جو کچھ بھی ہوا کہ جب تمام تر یہ حالات پیدا ہوئے تو اس وقت پولیس کہاں تھی آپ کی؟ بتائیں نا, آپ کی پولیس کہاں تھی؟ وزیر داخلہ IG یہاں پر ڈی چوک میں آتے رہے, ایکسپریس چوک میں بڑے بلند و بالا دعوے کیے جاتے رہے, نعرے بازی کی جاتی رہی, DIG پولیس زندہ آباد, اسلام آباد پولیس زندہ آباد, IG صاحب زندہ آباد. صرف انہی کام کے لیے پولیس تھی؟ کیا پولیس کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرے؟ اب جو آپریشن ہوا ہے, آپ نے سیکٹر F6 F8 یا F7 جو ہے وہاں پہ آپ کے ان کے رہائشی علاقوں کا آپ کو فکر تھا؟ آپ نے آپریشن کر کے سیکٹر G6 G7 کی طرف ان کو دھکیل دیا. کیا وہاں پر رہائشی نہیں تھے؟ ایلیٹ کلاس کو آپ نے نہیں کلاس چھوڑیں سر, کیا وہاں پر انسان نہیں بستے؟ تو سر یہ تمام تر ذمہ داری جو ہے ایک ہی فریق پہ ڈالنا میرا نہیں خیال کہ مناسب ہے. دوسری بات جو افغان شہریوں کی ہے, افغان شہریوں کو لے کر کے سر دیکھیں تو ہمارے جو پاکستان میں اس وقت جو ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید وہ دہشت گرد ہیں, یہ وہ آپ کے جو ملک کی اکانومی ہے اس میں ان کا ایک کردار ہے. آپ جو دہشت گرد ہیں, جو کرمنل ہے افغانی, کیا کردار ہے ڈوگر صاحب, کیا کردار آپ بتائیں گے؟ ہمارا سارا افغانستان سے یہاں سے یہی افغانی آٹا ہمارا سمگل کر کے لے جاتے ہیں. اسلام آباد کی ساری سبز منڈی جو ہے وہ کشمیر, مری, راولپنڈی, یہ گردونواں میں جتنا فروٹ سبزیاں ویجیٹیبل سپلائی ہوتی ہے, یہ اس کاروبار سے کون لوگ منسلک ہیں؟ کیا متعلقہ تھانے کی پولیس کے پاس ان تمام کا ریکارڈ نہیں ہے؟ ان کے نام کے فنڈ بھی چلیں یہ بتا دیں اب یہ جو گرفتار ہوئے ہیں کتنی FIRs درج کی گئی ہیں اور کون سی دفعات لگائی جائیں گی؟ وہ جو نیا قانون نافذ کیا تھا کہ اس ایریے میں جو ہے احتجاج کی اجازت تھی, کیا وہ دفعات شامل کی جائیں گی؟ نہیں, ابھی تک تو 7 مقدمات جو ہیں وہ تھانہ کسار, تھانہ سنگجانی اور رمنا میں جو ہے وہ مختلف بانی PTI کو بھی نامزد کیا گیا ہے اور بشرا بی بی اور ظاہر ہے سر جی جو قیادت تھی یہاں پر, جن کی مطلب بانی PTI کی جو کال تھی نا, یہ فائنل کال جو تھی, ان کو بھی تو نامزد کرنا ہے نا سر. تو یہ 7 مقدمات سر دہشت گردی دفعات کے تحت درج کیے گئے ہیں ابھی تک, اور مزید مقدمات جو ہے وہ ان کا استغاثہ جو ہے وہ ابھی تحریر کے مراحل میں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو تمام طور مقدمات درج ہوتے ہیں, یہ جو 978 کے قریب جو کارکن گرفتار کیے ہیں اب تک, ان کو 978 کی تعداد ہوگی. جی اسلام آباد سے جو گرفتاریاں ہوئی ہیں. ٹھیک, وزیر داخلہ نے اور چیف کمشنر نے بھی اس بات کی تصدیق کیا. آخری اب کے سوال کی طرف بڑھوں گا, جو DC آفس جو ہے وہ NOC جاری کرے گا. اب سیکٹر جو G13 ہے, سوری یہ جو G11 ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر DC آفس موجود ہے. اس کے گرد و نواح میں اگر دیکھا جائے تو ابھی بھی افغان بستیاں موجود ہیں, جو لوگ ویزے پہ رہتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. اب صرف پیسہ بنانے کے لیے ان کو ایک NOC کا لولی پاپ دے دیا ہے کہ آپ DC آفس آئیں. آپ کو نہیں پتا کہ یہاں پر جو لوگ جب سفر کرتے ہیں, انتظامیہ جب پولیس کے آفس میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا بیہیو ہوتا ہے. مطلب آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ایسا رویہ نہ روا رکھے, چاہے وہ آپ کے پاکستانی ہیں, DC آفس کی بجائے اگر فارن آفس کو یا فارن افیئرز والوں کو یہ کام سونپ دیا جاتا زیادہ بہتر. نہیں سر, اس کے لیے پراپر ایک آفس بنا ہوا ہے یہاں پر. یہ جو نیسکو آپ کے سامنے آپ دیکھیں, ان کی جو مہاجرین کیمپ ہے, مہاجرین کا رجسٹریشن کیمپ بنا ہوا ہے وہاں پہ. جب آپ کے پاس مہاجرین کا ایک رجسٹریشن کیمپ موجود ہے تو پھر آپ کو ان کو DC آفس کے چکر لگوانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا پوائنٹ سر یہ ہے کہ آپ پاکستانی ہیں یا کوئی غیر ملکی ہے, تو آپ انسانیت کو دیکھیں, اخلاقیات کو دیکھیں, یکساں سلوک کریں. جو کرمنل ان کو پکڑیں, جو کرمنل نہیں ہیں ان کو آپ کہیں ٹیکس کے دائرے میں لے کے آئیں, پیسے دیں, آپ کاروبار کریں. ویسے بھی تو وہ بتا دے رہے ہیں ٹریفک پولیس کو, دیگر پولیس کو, دیگر جو CDA کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو, سب کو بتا دے رہے ہیں. تو بہتر نہیں ہے کہ آپ بھتے سرکاری خزانے میں پیسے جمع کریں تاکہ سرکار کو اس کا فائدہ ہو, ریاست کو اس کا فائدہ ہو. بہت شکریہ وحید ڈوگر, آپ نے ہمیں اس بارے میں کہا کیا. میں دوبارہ یاسر شہزاد صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ یہ جو مقدمات کا ذکر کیا ہے وحید ڈوگر صاحب نے کہ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں اور FIRs سیل کر دی گئی ہیں, اور ان میں شاید وہ دفعہ بھی شامل کی جائے جو ایک نیا قانون پاس ہوا ہے کہ یہ ریڈ زون میں جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا احتجاج کا ایک مقام ہے سنگجانی, وہاں پہ آپ کریں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ 9 مئی کے جو مقدمات درج ہوئے تھے اگر ان کا فیصلہ اب تک کر لیا جاتا تو آج ہم اس مقام پر نہ کھڑے ہوتے؟
کاشف آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی ہے کہ ہم لوگ نا جب تک 9 مئی سے نہیں نکلیں گے نا ملک آگے کی طرف نہیں جائے گا. جب تک 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں نہیں دی جائیں گی نا ملک آگے نہیں چل سکتا. آپ اس بات پہ یقین رکھیں کہ ہمارے جو لا کا سسٹم ہے وہ بہت کمزور ہے. ہمارے لا جسٹس بہت کمزور سسٹم سے چل رہا ہے. آج بھی سینکڑوں کے قریب مقدمات وہاں پڑے ہوئے ہیں اور جو آپ کے اٹارنی جنرل ہیں یا آپ کے آئی اوز ہیں وہ اس طرح جو ہے مقدمہ پیش نہیں کر سکتے اور بے گناہ لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں اور گناہ گار جو ہے وہ رہا ہو جاتے ہیں. تو ہم لوگ جو ہے نا ہم آگے جانے کی بجائے پیچھے جانا شروع ہو گئے ہیں. آپ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کل میں جو کریڈٹ دے رہا ہوں وہ ٹوٹل کریڈٹ جو کل اتنی جلدی ایکشن لیا گیا ہے اس میں کوئی بھی گورنمنٹ کا کردار نہیں ہے. گورنمنٹ 0/0 رہی ہے. اگر یہی مذاکرات کچھ دن پہلے شروع ہو جاتے, کچھ دن پہلے جگہ کو آگاہ کر دیا جاتا تو میرا خیال تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں ہونا تھا. جی کال تو انہوں نے بہت دن جی ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں میٹنگز بھی کرواتی رہی گورنمنٹ. آپ کے جو ٹوٹل جو معاملات طے کیے گئے وہ آپ کی فوج کی طرف سے طے ہوئے. کل اگر اسٹیبلشمنٹ چیف آف آرمی سٹاف آپ کا اسی ٹائم ایکشن نہ لیتے تو آج آپ کے جو دارالحکومت وفاق ہے اس پہ قبضہ ہو جانا تھا. آپ دیکھیں کہ کل 1-2 جگہ پہ بیان سوشل میڈیا چیک کریں, ایک افغانی شہری کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو اگلا ٹارگٹ ہے وہ پی ایم ہاؤس ہے, پارلیمنٹ ہے. یعنی کہ یہ اس نیت سے آئے تھے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر جائیں گے. ہم لوگ جو ہے نا اس سوچ سے جب تک سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گی, ابھی تک ہم نا بساکی ڈھونڈ رہے ہیں. پہلے خان صاحب بساکی ڈھونڈتے رہے, بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ بساکی کے زور پہ گورنمنٹ میں آنا چاہا. پھر نون لیگ جو ہے, مسلم لیگ نون جو ہے وہ بساکیوں کے زور پہ گورنمنٹ میں آئی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی اب اگلی گورنمنٹ بساکیوں کے زور پہ لینا چاہ رہی ہے. ہم خود بساکیاں ڈھونڈ رہے ہیں. آپ کب تک اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان لوگوں کا بوجھ اٹھائے گی؟ آپ اگر بڑی گہرائی میں جائیں تو اب اسٹیبلشمنٹ بھی تھک گئی ہے, وہ اب ان لوگوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. اسٹیبلشمنٹ اس ٹائم جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے ملک کو چلانے کی کوشش کر رہی ہے. آپ کی تجارت, آپ کا بزنس, آپ کا سٹاک چین, سارا کچھ تو اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہا ہے. یہ گورنمنٹ تو صرف کٹ پتلی بن کے بیٹھی ہوئی ہے. اس کو تو ابھی تک سیاسی تجربہ نون لیگ کا, میاں نواز شریف ہے, میاں شہباز شریف کے پاس وہ اتنا سیاسی تجربہ ہے, خاک ڈار ہے, اتنی بڑی ٹیم ہے ان کے پاس. کیا آپ کو لگتا ہے دیکھیں ان کے تجربوں سے ہی آج 75 سال گزر گئے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. اب جب تک, اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب سیاسی جماعتوں کو بساکیاں لینا بند کرنی پڑیں گی. ان کو اب آگے جانا پڑے گا. سیاسی مسئلوں کا جمہوریت کا حل جمہوریت سے ہی نکلتا ہے. جب تک مطلب یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آج اگر یہ, آپ کو نہیں لگتا کہ وفاق کی نسبت جو ہے پنجاب میں مریم نواز بہتر کام کر رہی ہیں؟ مریم نواز بہتر کام کر رہی ہیں لیکن ساتھ ہی جو ایسے کردار ادا کر دیتی ہیں. دیکھیں میاں نواز شریف جو ہے نا بڑے قدور سیاستدان ہیں, لیکن میں نہیں سوچ سکتا کہ وہ جو فیصلے لے رہی ہیں مریم نواز وہ اپنے ذرا بھی اپنے قائد میاں نواز شریف کی نقشے قدم پہ چل رہی ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ پچھلے فرائیڈے جمعے 7 دن آج ہو گئے ہیں مکمل, 7 دن سے پورا پنجاب بند کر کے رکھ دیا انہوں نے. آپ دیکھیں گے جو شہادتیں ہوئی ہیں, جو آپ کے لا فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں, پولیس کے جوان شہید ہوئے ہیں, وہ ان کے کیا کہتے ہیں, ان کی یہ قصوروار جو ہے گورنمنٹ ہے. پنجاب گورنمنٹ اس کی قصوروار ہے. لوگوں کی آپ کو پتہ ہے جو ہفتے والے دن پہلی ڈیتھ ہوئی جیلم کے پل پہ, صرف ایمبولینس گزرنے دی گئی, جوان لڑکے کی شہادت ہو گئی. ہم شہادت ہی کہیں گے. آپ دیکھیں کہ کاروبار بند ہو گئے. اب سوچنے کا ٹائم ہے, اب سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے. بالکل ہم یاسر لوگ شہزاد صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا کہ اب سوچنے کا مقام ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا اپنی حکمت عملی رکھیں گے. مزید اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.